بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی غالب ہے، اس کی تقدیر اور جو اس نے طے فرما دیا، اگر وہ خود نہ بدلے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو تبدیل کر سکے۔ اللہ کا علم تدریجاً نہیں ہے، جو بات اس کائنات کی فنا میں آخری ہے وہ اور جو سب سے پہلے تھی، یہ دونوں اس کے لیے برابر ہیں۔ اسے علم ہے کہ انجام کیا ہونا ہے اور آغاز کیا ہے، اور اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کی تمام صفات انسانی عقل سے ماوراء ہیں۔ اس کی ذات پاک کا ادراک اور احاطہ ناممکن ہے، اور جس قدر اور جتنا علم وہ چاہے کسی کو عنایت فرمائے۔ اور فیصلے اور علم یہ سب کچھ اسی کے پاس ہیں، اور یہ وہ مسلک ہے جو اہل السنہ کا ہے، اور حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے، اور اس کی تشریح ہم اس باب میں کر چکے ہیں جو حجت اللہ میں صفات باری تعالی کے متعلق ہے۔ ایک سانحہ جو ابھی 2 دن قبل پیش آیا ہے، اور اس جوان سال بچے کی وفات اور یہ حادثہ ایسا ہے جو بہرحال اعصاب پہ اثر انداز ہوا، اور ایسی چیزیں جو وہم و گمان سے ماوراء ہیں، لیکن اللہ کے فیصلوں کو طوعاً او کرہاً تسلیم کرنا اور ماننا، خواہ وہ اپنے اختیار سے ہو، اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑے یا تیسرے درجے میں جبر کو قبول کرنا پڑے، یہ سب چیزیں یقیناً اللہ کے قرب میں نفع دیتی ہیں۔ اور ہم اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ جس چیز کو قابل فخر سمجھتے ہیں
کبھی وہی چیز ہلاکت اور موت کا سبب بنتی ہے۔ جوانی، طاقت، اس کے متعلق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ طاقت اور قوت صحت کی علامت ہے، اور حالانکہ وہ موت کی علامت ہوتی ہے۔ غالب نے اس بات کو ایک شعر میں کہا ہے، اور اس کا مصرع یہ ہے کہ جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے، اور پورا شعر یہ کہا ہے کہ اور لے آئیں گے بازار سے گر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جمشید شاہ ایران کے پاس ایک پیالہ تھا، اور یہ سب کہانیاں ہیں، قصے ہیں سمجھانے کو، حقیقت سے ماورا۔ اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ دنیا بھر کے واقعات اپنے اس جام میں دیکھا کرتا تھا جس میں وہ شراب پیتا تھا، اسے گھماتا رہتا تھا، اور اسے دنیا میں ہونے والے واقعات کی خبر پہنچتی تھی، اور پوری دنیا میں ایسا جام پیالہ صرف جمشید کے پاس تھا۔ ہمارے دور میں ہوتا تو جمشید کا یہ جام دنیا میں ایک ایک بچے کے پاس ہے اب۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اگر وہ جمشید کا جام کسی سے ٹوٹ گیا تو اس نے اسے اب کیا سزا دینی تھی؟ پھانسی چڑھا دیتا تو بھی وہ جام تو نہیں مل سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جس پیالے میں پیتا ہوں یہ اس سے اچھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا متبادل نہیں تھا، اور ہم اگر جام ٹوٹ جائے تو مارکیٹ سے دوسرا خرید لائیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بادشاہت چھن جائے، سلطنت چھن جائے تو اب دوبارہ بادشاہ کیسے بنے؟ غریب آدمی جھونپڑی میں زندگی گزارتا ہے اور چھپر تلے سوتا ہے، ایک جگہ آگ لگ گئی تو دوسری جگہ چھپر بنا لیا، ایک جگہ سیلاب آ گیا تو جھونپڑی دوسری جگہ ڈال لی۔ تو جو طاقت اور قوت انسان محسوس کرتا ہے یہ در حقیقت مرض بھی کبھی بن جاتی ہے، اور اس مرض میں آدمی دنیا ہی نہیں اپنی عاقبت بھی برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی ایسے ہی ایک شعر کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قوت یہ نشہ ہے، اور صاحب نظر لوگ ہمیشہ جانچتے رہتے ہیں کہ یہ طاقت میں جو نشہ ہے اس سے اجتناب کیسے کرنا ہے۔ عہدہ ایک نشہ ہے، اور ایسا نشہ ہے کہ اس کے جادو میں گرفتار ہو کر آدمی کبھی کبھی اپنی تمام صلاحیتوں کو تج دے دیتا ہے۔
کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہ اگر وہ اپنے اصل میدان سے باہر نہ نکلتے تو دنیا میں بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے تھے، مگر اللہ کی تقدیر ہے، غالب آ جاتی ہے، اور بسا اوقات یہ انحراف اور اصل میدان سے نکل جانا خوبی اور خیر کا سبب بھی بن جاتا ہے، اور بسا اوقات وہی تباہی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تاریخ میں دونوں طرح کی مثالیں موجود، لیکن یہ طاقتوں کا ٹکراؤ اور اس ٹکراؤ میں ایک فریق کا یا دونوں کا دانشمندی سے کام نہ لینا، یہ جس حد تک طاقت کا اثر اور دائرۂ کار ہوتا ہے اس حد تک بہت تباہی کا باعث بنتا ہے۔ باپ اور بیٹا قوت کی بنا پر ٹکراتے ہیں، پیسے کی بنا پر ٹکراتے ہیں، دو بادشاہ اپنی سلطنتوں کی بنیاد پر ٹکراتے ہیں، اور یہ ٹکراؤ پوری دنیا جتنا بھی اس کے زیر اثر اور اس کے فیصلے کے زیر اثر علاقہ اور زمانہ ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، شاید پہلے بھی کہی ہو، ممکن ہے نہ کہی ہو، اب خیال نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو تخلیق فرمایا ہے اس میں بقا اور فنا دونوں کو پیدا کیا ہے، خیر اور شر ان کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ خیر اور شر قدر ہی من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے اس کا ہونا، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کتاب و سنت سے استنباط کر کے یا پھر براہ راست کتاب و سنت سے جو عقیدے ثابت ہوتے ہیں ان کے ساتھ چمٹائے رکھنا چاہیے۔ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ کسی اجتہاد کا نتیجہ نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے اجتہاد کا نتیجہ نہیں۔ خدا نے خود کہا ہے کہ وہ ایک نبی نے آ کر خبر دی ہے علیہ السلام، رسول کا رسول ہونا یہ اللہ کا اپنا اعلان ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا میں اللہ کا رسول یا نبی ہوں۔ اگر بنیاد یہ رکھ دیں تو پھر ہر ایک کی نبوت اور ہر ایک کی رسالت کو تسلیم کر لیں، ایسے نہیں ہے۔ خود وحی آتی ہے، نازل ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، اللہ اسے بھیجتا ہے، تنزیل دھیرے دھیرے بھیجتا ہے، آہستہ آہستہ بھیجتا ہے، اور وہ خبر ہے نبی دیتا ہے علیہ السلام۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے اٹھ کے اعلان کر دیا کہ نبی اور رسول ہے مان لیا جائے، کسی کے اجتہاد اور اعلان کی بات نہیں ہے، یہ بات اللہ کی اپنی ہے، اور اس بات کو ظاہر اور خبر دینے کے لیے خدا
کہتا ہے کہ کہو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سب کی طرف رسول ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ سب خصوصیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ اس لیے عقیدے کے باب میں جو عقائد اجتہادی اعتبار سے ہیں، ماتریدیہ اور اشاعرہ کے مختلف اختلافات، ان پر بھی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اب دور فتنوں کا آ گیا ہے، اور فتنوں کے دور میں عقیدے میں چاہے وہ اہل السنہ نے اجتہاد سے ہی ثابت کیا ہو، ہٹنا اچھا نہیں لگتا۔ اہل السنہ کا مثلا عقیدہ ہے کہ دعا نفع دیتی ہے، اور ان کے مقابلے میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، دعا کیسے نفع دیتی ہے؟ تم یہ کہو کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، تو تقدیر کا بدلنا خود تقدیر ہی میں لکھا تھا، اب دعا کیسے نفع دیتی؟ یہ سب عقلی مغالطیں ہیں، اور اگر ان عقلی مغالطوں میں کوئی آدمی پڑ جائے گا تو سرے سے کسی دین، مذہب، ملت پہ قائم ہی نہیں رہے گا۔ نہ وہ ہندو رہ سکے گا، نہ عیسائی، نہ سکھ، نہ یہودی، نہ کچھ اور۔ عقلی مغالطات بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی دھرم ایسا نہیں ہے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو پانی سے پاک ہو جانے کا قائل نہ ہو۔ ہر کوئی اسی بات کا قائل ہے کہ پانی سے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ عیسائی کیا اور یہودی کیا، مسلمان کیا اور ہندو کیا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پانی سے پاک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پانی کی حقیقت میں ایک قطرہ دوسرے قطرے سے متصل ہوتا ہے تو ہی تو دھار بنتی ہے، اور آخری قطرہ جو پانی کا گرتا ہے اس کے پیچھے کوئی قطرہ نہیں ہوتا تو دھار ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناپاک کپڑے کو پاک کرنا ہے تو پہلا قطرہ جو پانی کا اس پہ گرا وہ ناپاکی کے ساتھ ملتے ہی ناپاک ہو گیا، پھر دوسرا قطرہ اس ناپاک قطرے کے ساتھ ملا، وہ بھی ناپاک ہو گیا، تیسرا دوسرے سے ملا، ناپاک ہو گیا، چوتھا تیسرے سے ملا، اور پانچواں چوتھے سے ملا، اور چھٹا پانچویں سے ملا۔ الغرض مسلسل یہ قطرے مل کے دھار بنتے جا رہے ہیں، اور ہر قطرہ ناپاک ہو رہا ہے۔ اب تم بتاؤ بھلا کہ یہ کیسے پاک ہوگا؟ پانی سارا ناپاک، تم نے ناپاک کر دیا گندگی کے ساتھ۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جو شریعت کے خلاف فلاسفہ تھے، انہوں نے اس فلسفے کو بڑی ہوا دی۔ آپ خود سوچیں کہ اس کا کیا جواب ہوا بقلاً، سوائے اس کے کہ اللہ نے فرمایا پانی پاک کرتا ہے، بس اس سے زیادہ کوئی جواب نہیں۔ تو وہ عقیدے جو براہ راست کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور وہ عقائد جو بربنائے اجتہاد ہیں، نہیں اچھا لگتا کہ پہلی قسم کے عقیدوں کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اسلام اور کفر کا مسئلہ بن جائے گا۔ دوسرے عقائد جو اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں، یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگ خام خواہ اس پہ زبان چلائیں، اور کیونکہ فتنوں کے دور میں اجتہاد کی دعوت ایک نئے فتنے کا دروازہ کھولنا ہے۔ جنہیں کرنا ہے وہ خاموشی سے، بغیر کسی سے بات کیے کرتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، فتوے ہوتے رہتے ہیں۔
رائج ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے وہ اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں، اور کسی زمانے میں پہنچ کے وہی رائے اگر خدا کو منظور ہو تو عام ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس رائے کو فنا کرنا چاہیں تو فنا ہو جاتی ہے۔ بس اس لیے ہمیشہ مستمسک جسے کہتے ہیں بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت اور صحیح عقیدے کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے۔ اہل السنہ کا عقیدہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور بچہ آگ کو نہیں جانتا، اس لیے بڑے جب منع کرتے ہیں نا کہ آگ کے قریب نہ جانا، تو انہیں پتہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ آگ کیا تباہی لاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اہل السنہ کے عقیدے سے ذرہ برابر انحراف ہوا اور منزل پہ جنت کی بجائے جہنم ہو گئی۔ اس لیے ہم زور دیتے ہیں اس پہ کہ ہمیشہ اہل سنہ کے عقیدے کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے۔ عقیدہ کوئی کھیل نہیں ہے بچوں کا کہ اسے پھر پلٹ دیا، یہ فقہ اکبر ہے۔ اصل فقہ یہ ہے، اصل میدان یہ ہے۔ فقہ اصغر میں اجتہادات ہوتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، اس کا کچھ نہیں۔ تو اللہ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا نا، یہ بہت بڑی چیز تھی۔ حق تعالی شانہ نے خود چاہا کہ اس کی صفات ظاہر ہوں، اور اس کی صفات ظاہر ہوئیں، اس کے لیے مخلوق چاہیے تھی بغیر اس بات کے کہ خدا اس کا محتاج ہو۔ اگر خدا محتاج ہو تو پھر وہ خدا نہیں رہتا۔ خدا کسی کا کسی حال میں محتاج نہیں۔ اس لیے عقیدہ ہم نے ایسے لوگوں سے پڑھا جن میں دو باتیں بڑی عجیب تھیں۔ ایک بات تو یہ کہ وہ معقولات پر بھی جب بیان کرتے تھے تو لوگ روتے تھے، حیرت ہوتی تھی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، حالانکہ خالص معقولات کا درس ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہزاروں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اور بعض تقریریں ان کی بالکل عقلیات معقولات پر مبنی ہیں، ان کے دادا رحمہ اللہ کی طرح، مگر لوگ ہیں کہ رو رہے ہیں۔ ایک یہ بات بڑی عجیب تھی، اور دوسرے وہ اس مقام کے لوگ تھے کہ ان سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اب پتہ چلتا ہے، کئی سال گزرنے کے بعد اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی سوال کے جواب میں چپ ہو جاتے تھے، یا اپنے ہاں جو چھوٹے ان کے نائب، ان کے چھوٹے جو مفتی ہوتے تھے ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو اصل میں اتنے بلند لوگ تھے، اس سطح پہ پہنچ چکے تھے کہ وہاں پہنچ کر ان کی سطح کا سوال کرنا بھی لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ فقہ اکبر میں اجتہاد اور ان چیزوں کے درجے کے لوگ تھے۔ تو بس وہاں یہی تھا کہ جو وہ کہیں اور کوئی سمجھ لے، بس یہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ نہیں تھا کہ وہاں سوال جواب کیے جا سکے۔ خاموشی، قوت ادراک کا اس حد تک پہنچ جانا کہ اس کا اظہار ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہو جائے۔
لوگوں کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کی بات کو سمجھ جائیں، بس کوئی اس سطح کا سوال کرے جس سطح پہ وہ کھڑے تھے نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب باتیں اب کھلتی۔ تو اس کائنات کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے نا، بہت بڑی چیز تھی۔ اللہ نے چاہا کہ اس کی صفات قدسیہ، اس کی صفات عالیہ، ان کا ظہور ہو۔ مغفرت کی صفت کا تقاضا تھا کہ کوئی گناہ کرتا اور اللہ اسے معاف فرمائے، اس کی صفت مغفرت کا اظہار ہو۔ اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ اس کائنات میں کفر بھی مشیت باری تعالیٰ کے تحت ہے، اور بس اس کے بعد چپ، خاموشی۔ مجتہد کو جب اس کا ادراک ہوتا ہے حقیقی، تو وہ شخص کے کفر پہ تو درکنار، اجتماع کے کفر پر بھی فتویٰ دیتے ہوئے ڈرتا ہے، کیونکہ مشیت باری تعالیٰ ہے نا۔ پھر کبھی انتظامات کا پہلو غالب آتا ہے تو بولتا ہے، وگرنہ موت جیسی چیز بھی اس خاموشی کی مہر کو نہیں توڑ سکتی۔ تو اس کائنات میں سب سے زیادہ سمجھنے کی چیز فنا اور بقا ہے۔ خیر اور شر بھی اسی کے پہلو میں آ جاتے ہیں، اچھائی اور برائی بھی اسی کے تحت۔ نیکی اور بدی اسی کے تحت ہے۔ ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ اسلام زیادہ اہم ہے یا انسان؟ تو عرض کیا کہ یہ سوال سمجھنے کی سطح پہ آئے تو پھر بات کریں گے۔ اگر کہیں انسان زیادہ ہے، اہم ہے، تو یہ اس دور کا جو فتنہ ہے نا، جس کی بے کنی کے لیے اور اس دور کے بت کو توڑنے کے لیے، یہ بہت بڑا بت ہے اس زمانے کا جس کو توڑنا چاہیے۔ اس کے توڑنے کے لیے نبوت کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ختم نہ کر دی گئی ہوتی تو یہ اتنا بڑا بت ہے کہ اس کو تو نبی کوئی توڑتا تو توڑتا، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ انسانیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، انسانوں کے نام پہ۔ انسانیت، انسانیت کیا ہے بھئی؟ انسانیت ظلم ہے، جبر ہے، استحصال ہے، لوگوں کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کی عزتوں کو برباد کرنا ہے، ان کے مالوں کو تباہ کرنا ہے، ملکوں کو لڑانا ہے، اپنا اسلحہ بیچنا ہے، اور وہ ہتھیار ایجاد کرنے ہیں کہ انسان باقی نہ رہے، حتیٰ کہ کتے اور بلی کے بچے باقی نہ رہیں اور عمارتیں باقی رہیں۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسان ہے، یہ کیا ہے؟
انسانیت کے نام پہ انہوں نے اس دنیا کو انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب تعالی شانہ کی خدمت میں عرض کرے کوئی کہ آپ کی یہ دنیا لوگوں کے رہنے کے قابل نہیں رہی، اور نام انسانیت، برعکس نام نہند زنگی کافور۔ فارسی کا محاورہ ہے، اب بچوں کو کہاں سمجھ میں آتی ہوگی۔ اورنگزیب سلطان رحمہ اللہ طلب کیا ہوگا غلام کو، کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی، فرمائش کی ہوگی، حکم دیا ہوگا، تو ایک خاصا تنومند موٹا تازہ حبشی افریقہ کا لڑکا پیش کیا گیا، خوب تنا و جسم اور قوت۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نام شما چیز، نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کافور۔ کافور بہت زیادہ سفید ہوتا ہے، عام طور پہ اسے مسل کے میت کو لگاتے ہیں تاکہ اس کے قریب کیڑے نہ آئیں۔ کافور کی خوشبو سے کیڑے بھاگتے ہیں، کیڑے مکوڑے قریب نہیں آتے۔ انسان نے بڑی کوشش کر لی کہ جب اس نے کہا نا کہ فی ثلاثت ایام، 3 دن میں عذاب آ جائے گا، وعدن، یہ وعدہ ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہے، تو پہلے دن رنگ بدلنا شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ چمڑے کے کفن بناؤ تاکہ عذاب اگر آئے بھی تو جو باقی بچ جائیں وہ چمڑے کے کفنوں میں لاشیں لپیٹ کے دفن کریں تاکہ کیڑے مکوڑے نہ کھائیں۔ اور یہ نہیں جان سکے کہ جسم پر بقا کی تجلی جو پڑے گی، وہ روشنی جس روشن دان سے آئے گی وہ روح کا روشن دان ہے، اس سے بقا کی تجلی آ کے اگر جسم پہ پڑ جائے تو ہزاروں سال جسم محفوظ رہے، کچھ نہ ہو۔ اور اس روشن دان کو بند کر دیا تھا، اور سمجھے یہ کہ چمڑا بچائے گا۔ کافور بھی اسی لیے لگایا جاتا ہے، اور ہے بھی صحیح، لگانا بھی چاہیے، شریعت کا مسئلہ ہی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے، جنہوں نے بھیجنے ہوتے ہیں وہ خوشبو کے اثرات کو سلب کر لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں فنا اور بقا کے تحت ہیں۔ فنا پر بھی فنا طاری ہو جائے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں اس کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ موت کو، یہ تو صحیح حدیث میں بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ موت کو دمبے کی صورت میں قیامت میں لایا جائے گا،
اور وہ سب سے زیادہ پریشان کن دن ہوگا اہل جہنم کے لیے، اور اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا، اور جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اسے ذبح کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں گے، انہیں بلایا جائے گا۔ کمال ہے ابن عربی کا، کمال۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اہل السنہ کے ائمہ میں سے تھے، ہم انہیں بھی مانتے ہیں، اور ہم ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ ائمہ اہل سنہ میں سے۔ بڑا راز ہے اس میں کہ یحییٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ اس دمبے کو ذبح کرو، اور وہ موت کو فنا کر دیں گے، فنا پر بھی فنا طاری ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور سب سے بڑی چیز ذات پاک نے جو پیدا کی وہ فنا اور بقا ہے۔ ہیرے کے کئی پہلو ہیں، ایک پہلو اس ہیرے کا یہ بھی ہے کہ فنا اور بقا۔ فنا کی قوت کو خود پیدا فرمایا، اور فنا کی قوت کو یہ کہا کہ تمہارا کام مٹانا ہے، اور کسی نے اس فنا کو برا کہا تو باقاعدہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تلقین کی گئی کہ انہیں کہو لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، ٹائم کو، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں خود ٹائم ہوں، میں خود زمانہ ہوں۔ حرکت اگر زیرو ہو جائے تو ٹائم کانسٹنٹ ہو جائے۔ حرکت مٹ جائے تو زمانہ رک جائے۔ خود پیدا فرمایا اور کہا کام کرو۔ فنا خود کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں کہ دل چاہتا ہے سجدہ کرے آدمی اس آیت کو، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے کہ یا تو صفت کلام کو سجدہ کریں یا جس نے نازل کیا ہے اس کو سجدہ کریں۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ اس سے بھی بڑی کوئی آیت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا اللہ کو ماننے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہر چیز کی گارنٹی خود اللہ ہے؟ ڈوب جائے آدمی اس آیت میں، اور نوح علیہ السلام کی عمر ملے تو بھی باہر نہ نکل سکے، اتنی بڑی چیز ہے۔ اتنی بڑی بات فرمائی کہ وقالو، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور ہمیں کوئی چیز فنا نہیں کر سکتی سوائے زمانے کے۔ یہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ زمانہ فنا کرتا ہے، ایسے ہی نہیں تھے۔ ان پڑھ اور بغیر کسی سمت کے سفر کرنے والا معاشرہ نہیں تھا۔ ایک سمت تھی، صحیح تھی، غلط تھی، یہ الگ بات ہے، ہم تو کہتے ہیں غلط تھی، لیکن وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں جا رہے تھے۔ ایسی قوم نہیں تھی نا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ جانا کدھر ہے۔
جن کی زندگی کا کوئی فلسفہ اور اصول ہی نہ ہو. وہ کہتے ہیں زمانہ فنا کرتا ہے. اس لیے فقہا نے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کا جواز لکھا ہے، وہاں مسلم کے وہ روایت لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح و ابی، یہ کامیاب ہو گیا جو مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا اور اس کے باپ کی قسم. زمانہ، ٹائم، اس کو کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ مستقل ایک چیز ہے جو فنا کرتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور کمال کیا. فرمایا زمانے کو برا بھی نہیں کہنا اور یہ بھی نہیں کہنا کہ زمانہ فنا کرتا ہے. کہو فنا طاری وہ کرتا ہے جس نے خود زمانے کو پیدا کیا. اسی لیے ایک جگہ حدیث میں آیا ہے کہ بیدی، اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں زمانہ ہے، میں اسے پلٹتا رہتا ہوں. بڑے کمال کی بات. زمانے کو فنا میں لگا دیا. 100 سال بعد قالین پرانا ہو گیا، 20 سال بعد بچہ مر گیا، 100 سال بعد انسان مر گیا، 1000 سال بعد انسان فنا کی گھاٹی میں اتر گیا. کائنات کی ہر چیز زمانہ اسے فنا کر رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں بقا، پہاڑ آج ہے، قیامت اسے فنا کر دے گی. چلو فنا تو ہوا ہی، چاہے وہ کروڑ سال کے بعد ہوا. ادھر بقا کی جد و جہد میں جسے لگایا شعور کے ساتھ وہ انسان ہے، پہاڑوں کو نہیں لگایا. ایک فلسفی نے کہا کہ وہ جو ہے نا کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں اور زمینوں پہ تو فابین، انہوں نے ادب اور احترام سے ہٹ گئے کہ اللہ ہم نہیں اسے اٹھا سکتے. انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ فنا طاری ہو سکتی ہے. اختیار کے ساتھ ان سے سوال کیا گیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا کہ میں فنا ہوتا رہوں گا لیکن بقا کے لیے جد و جہد کروں گا. یہ بقائی کی تو جد و جہد ہے، اور کیا چیز ہے؟ دوا لینا، ڈاکٹر کے پاس جانا. جب آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، مرنا ہے، تو پھر دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر فرض کر لیجئے کہ 1 جنوری موت کا دن ہے کسی آدمی کا، تو دوا کھائے یا نہ کھائے مرنا تو اسی دن ہے نا. اب دوا کیوں کھا رہا ہے؟ کیا 2 جنوری آ جائے گی؟ کچھ بھی. کیا دسمبر کی آخری تاریخ کو مر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. یہ بقا کی جد و جہد، اور اس جد و جہد کو اسی لیے رکھا کہ فطرت میں شامل کر دیا، ڈال دیا کہ بقا، باقی رہنا. ٹائم فنا کی طرف جا رہا ہے، انسان بقا کے حصول میں ہے، اور دونوں کو اتارا زمین پہ. جب دونوں زمین پہ آ گئے اور ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے تو اب فنا کی قوتیں اسے ختم کرنا چاہتی ہیں، بقا کی قوت اسے باقی رکھنا چاہتی ہے. اب جو چیز پیش آئی وہ یہ کہ زمانہ غالب آ گیا اور انسان پوری جد و جہد کے ساتھ جتنا باقی رہ سکتا تھا اتنا اس نے کیا. لیکن 2 باتیں اگر کوئی آدمی سمجھے تو پھر بقا کی جد و جہد میں کامیاب ہوتا ہے. ایک تو ظاہر میں رکھ دیا لوگوں کے لیے کہ وہ وقت کے ساتھ پابندی کریں. وقت کو اگر خود ضائع کرے گا تو فنا کی طرف چل پڑے گا.
جو کام 10 سال کی عمر میں کرنا تھا 20 سال کی عمر میں کر رہا ہے تو 10 سال تو خود ضائع کر دیے نا. جو کام آج کرنے کا تھا وہ کل کر رہا ہے تو ایک دن تو خود ضائع کر دیا. نماز پڑھانی تھی 1 بجے اور پڑھائی 1:15 بجے تو 15 منٹ تو خود اپنی زندگی کے کم کیے نا. یہ تو ایک عام عقلی سی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس 15 منٹ میں کیا کیا. کتنا ہی اچھا کام ہو جب متعین تھا تو اس کی پابندی کیوں نہیں کی. اور دوسری بات وہ ہے جو اہل کشف کہتے ہیں اور صوفیہ نے اس راز کو جانا. انہوں نے کہا ٹائم کا جو پروسیس ہے فنا کا بہت زبردست اور اہم بات صوفیہ نے اپنے کشف سے جانی. انہوں نے کہا وقت کا جو فنا ہے انہوں نے اس فنا اور بقا کو اپنی روحانی قوتوں کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دیکھا. انہوں نے کہا وقت کے اندر ٹائم کے اندر کام کرنا ہے نا تو وقت کے اندر کام کرنا ہے. اس کے فنا سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے جس وقت کے لیے جو دعا مقرر فرما دی ہے نا وہ دعا اگر پڑھو گے تو فنا سے محفوظ رہو گے. زبردست چیز انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا ٹائم نے تمہیں فنا کیا ہے کھانے میں اور کھانا کھایا اور یہ پڑھا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین تو وہ جتنا بھی فنا کا اثر تھا تم نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا آپ سوئے ہوئے تھے نیند فنا کی بہت بڑی مظہر ہے اور اٹھے اور اللہ نے کہا کہ سبح بحمد ربک حین تقوم اور جب تم اٹھو تو یہ کہو کہ اللہ پاک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کا یہی ترجمہ ہے نا. تو وہ جو غفلت اور نیند تھی نا اس میں جو فنا کے اثرات تھے وہ تمہاری زندگی سے ختم ہوئے. بقا رہے گی. اسی لیے جن صوفیہ نے ان اوقات کی دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کیا یا جنہوں نے کہا کہ یہ دعائیں یاد کیا کرو یہ دعائیں پڑھا کرو وہ در حقیقت یا تو مقلدین تھے اپنے بڑوں کے اور یا پھر بڑوں نے جان لیا تھا اس فلسفے کو کہ فنا کے اثرات جو انسانی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں اس کی تبدیلی بقا اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ کتاب و سنت کی جو دعائیں جس وقت کے لیے متعین ہیں اس کو پڑھیں. اسی لیے فرمایا کہ سبح بحمد ربک اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کر حمد کے ساتھ ملی ہوئی. ایک جگہ فرمایا حین تقوم جب تم کھڑے ہو سونے سے اٹھ کر کھڑے ہو بیٹھے سے کھڑے ہو کئی ترجمے کیے جا سکتے ہیں. کسی کے انتظار میں کھڑے ہو کئی تشریحات اس کی ہو سکتی. فرمایا تسبیح اور حمد سبحان اللہ و بحمدہ اس کو پڑھو. ایک جگہ فرمایا قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع سے پہلے پڑھو. صبح صادق بھی یعنی تہجد کے بعد یا پھر طلوع شمس سورج کا چڑھنا. تو جو وقت صبح صادق اور نماز صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان یا تو 4 رکعتیں ہیں نماز کی اور یا پھر طلوع شمس تک نماز پڑھ کے جب تک سورج نہ چڑھائے اوپر نہ آ جائے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو. یہ ابن قیم جو تھے نا
یہ صوفی تھے۔ مدارج السالکین، انہوں نے منازل السائرین کی شرح لکھی ہے۔ بعض جگہوں پہ ان کا جو رجحان تجسیم کی طرف ہلکی سی بو محسوس ہوتی ہے، سخت وحشت ہوتی ہے اس سے۔ خواجہ انصاری، خیر یہ تو علم کلام کی مباحث ہیں، چھوڑیے اس سے، لیکن بنیادی چیزوں میں سے ایک ان پہ صوفیت کا غلبہ بھی تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچے، بیمار ہو گئے۔ مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ میں اتنا بیمار ہوا، جسم میں اتنا شدید درد شروع ہو گیا کہ میں طواف نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے زمزم کا پیالہ لیا اور طواف کے دوران بار بار سورہ فاتحہ اس پہ پڑھتا تھا، پھونکتا تھا اور پیتا تھا۔ میری طاقت اس سے بحال ہو گئی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ شفا ہے۔ تو آدمی جب بیمار ہو جائے جسمانی طور پہ بھی، تو اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پانی پہ پھونک کے پی لینا چاہیے۔ اس میں اللہ نے شفا رکھی۔ اور ان کی صوفیت ہی کی ایک بات ہے جو انہوں نے اسے نقل کیا ہے۔ سمجھدار آدمی تھے نا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ خدا کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ انہیں ابن قیم جیسا سمجھدار آدمی اللہ نے نصیب فرمایا۔ کہتے ہیں کہیں جانا تھا، سفر کرنا، تمہارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد دیر تک بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ بہت طویل ذکر کرتے تھے، ایسا طویل ذکر ہم نے دین پور کے مشائخ میں دیکھا۔ ان کی زندگی میں خدا کے ذکر کا اتنا غلبہ دیکھا کہ اب شاید کوئی ایسے آدمی نہیں رہا ہوگا کہ دسمبر کی طویل رات 12-1 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور صبح 6:30 بجے نماز ہوتی تھی، اور وہ اس وقت سے لے کے رات کو 12-1 بجے سے لے کر اشراق تک بیٹھے تسبیح رولتے رہتے تھے، اللہ کو یاد کرتے۔ 8 گھنٹے، جب ان کی عمریں 70 سال سے زیادہ تھیں، 80 سال سے زیادہ تھیں، اتنا طویل ذکر جس انسان کا ہوگا اس کا حال کیا ہو؟ یہ مراقبات دیکھے ان حضرات کے، بہت طویل۔ دین پور بہت، اب ایک ہی جگہ یہ رہ گئی اور تو کوئی رہا نہیں اب ایسا بڑا آدمی، مگر اخفا، خاموشی، اللہ کی یاد، جہر میں ذکر، اور پوری طرح اس سمندر میں ڈوب جانا، یہ انہی کا حصہ۔ اس لیے یہ ذکر کے جو اثرات ہیں نا، ابن قیم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے تھی ساری چیزیں، تو شیخ کو بتایا کہ جانا ہے تو آج آپ ناشتہ کر لیں۔ تو کہتے شیخ اٹھے اور مجھے دیکھا، ہنسے اور مجھ سے فرمایا کہ میرا اصل ذکر ہی، اصل ناشتہ یہ ہے، جس دن یہ ناشتہ نہ ہونا طبیعت خراب ہو جاتی۔ کتنی پاک روحیں تھیں جو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے قوت حاصل کرتی تھی۔ ہر آدمی سوچے کس چیز سے مجھے قوت ملتی ہے۔ بڑے مبارک لوگ ہیں جنہیں علم سے قوت ملتی ہے،
کوئی نئی کتاب، کوئی نئی تحقیق، کوئی نیا مسئلہ سامنے آیا، ایسی خوشی، ایسی طاقت کہ اٹھ کے بیٹھ گئے بستر پہ کہ او اچھا یہ چیز آئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روح کی طاقت ہے۔ ویسے چلا نہیں جاتا، نماز میں کسی نے کھڑا کر دیا، بس اب بے فکر ہو جاؤ۔ اب وہ نماز اس کے لیے خدا کا ذکر اور خدا کی یاد وہ روح کی تازگی کا سبب بن جاتی، روح میں قوت آ جاتی۔ ڈرامہ، فلم، شاعری روح کی قوت کا سبب بن جاتی ہیں۔ جس چیز کے ساتھ اس نے روح کا ارتباط رکھا ہے اس کی قوت کا سبب بن جائے گی۔ یہ تو چھوٹی سی مختصر سی بات ہے بس۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں اتر گئی تھی۔ اسی لیے تو وفات سے پہلے بار بار فرمایا کہ میں آج کس کے گھر رہوں گا، میں کہاں رہوں گا۔ تو بیویوں نے عرض کیا کہ اچھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر چاہتے ہیں، تو سب نے عرض کیا کہ آپ ان کے گھر رہیں۔ بہت خوش ہوئے۔ اور وفات سے بالکل پہلے جب زیادہ بوجھ پڑا ہے طبیعت پہ تو اشارہ کیا کہ اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے اٹھایا اور ان کا سر مبارک اپنے سینے پہ رکھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میں ان کا سر تھا اس وقت کے لیے۔ حد ہے محبت کی، بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور ان کی خواہش اللہ کی جانب سے پوری کرائی جاتی تھی۔ ان کے تو خیر کہنے ہی کیا، جب کوئی آدمی اللہ کے در پہ بیٹھ جاتا ہے نا اور فنائیت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی خواہشات خود بخود وہ خود ہی کفیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پاکستان کا سفر تھا، ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تو ظہر کی نماز سے پہلے خانقاہ میں فرمایا کہ پاکستان جانا ہے، فلاں چیز ہو گئی، فلاں کام ہو گیا، فلاں چیز۔ تو ہم نے عرض کیا حضرت یہ سب بھی جو رہ گئی تھیں چیزیں ارشاد فرمانے پہ وہ بھی رکھ دی گئیں۔ شام کو روانگی تھی تو اب بھی موم ملتا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں اصلی چیزیں لندن سے آ جاتی تھیں تو پاؤں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شگاف پڑ گئے تھے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی وجہ سے، تو اس میں خدام جو تھے وہ موم بھر دیتے تھے، گرم کیا موم کی طرح ہی کی ایک چیز ہوتی ہے، یہ موم ہی ہوتی ہوگی ویکس، تو اس میں پاؤں رکھ دیتے تھے تو بھر جاتے تھے، وگرنہ نہ بھرے جائیں تو اس سے ٹھنڈے پانی سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور یہ مرض ہے ایک۔ تو علاج یہ تھا، تو فرمایا ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو مجھ سے کہا علی میاں موم بھی رکھ لیا تھا۔ ہم نے کہا ہو حضرت ہو تو خیال نہیں رہا۔ تو اب نماز پڑھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں،
تو میں اور ایک اور صاحب کا نام لیا، غالباً مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کس کا نام لیا ہوگا۔ فرمایا ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک آدمی کو دیکھا خانقاہ میں وہ موم کا ڈلا لیے چلا آتا ہے۔ تو ہم نے پوچھا اس سے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے کہا موم۔ ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ کہنے لگے بس جی میں آیا کہ حضرت کی نظر کروں، حضرت کو ایک تحفے میں پیش کروں۔ اب بھلا بتاؤ، یہ بھی کسی کی سمجھ میں آتا ہوگا کہ موم کسی کو کوئی تحفے میں پیش کرے؟ یہ فنائیت میں ایسے ہوتا ہے اور تقوی میں ایسے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من یتق اللہ، اور جو خدا کے لیے تقوی اختیار کر لیتا ہے نا، اس میں آتا ہے کہ من حیث لا یحتسب، خدا اس کی ضرورتیں وہاں سے پوری کر دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام یہاں سے ہو جائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش، اس کی تکفیل اللہ نے کرنی تھی نا، کس کو بھیجا؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کو۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ تک کفر میں رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیٹا تھا، بڑا شجیع، بڑا بہادر، بڑی صفات، کفر میں بھی ثابت قدم، بدر میں اپنے والد کے خلاف۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ ابا آپ میری تلوار کی زد میں ایک مرتبہ تو آ گئے تھے، پھر میں نے چھوڑ دیا کہ آپ والد ہیں۔ اور پھر جب اسلام لائے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بھائی سے بڑی محبت تھی، انہی کی قبر پہ تشریف لے جاتی تھیں۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور بھی قاسم بن محمد بن ابی بکر، نہیں وہ محمد بن ابو بکر کے بیٹے کو رکھا تھا، قاسم کو رحمہ اللہ۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پہ بوجھ پڑا نا جب، تو دروازہ کھلا، کیا دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر آ رہے ہیں، اور عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی، تو میں نے عرض کیا کہ میں مسواک پیش کروں؟ فرمایا ہاں کریں۔ تو میں نے اپنے دانتوں سے وہ چبائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اور اللہ کی قسم وہ پہلا دن تھا جب میرا لعاب تھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل گیا۔ کبھی ان حقائق پہ کوئی آدمی غور کرے اور لکھے تو وفات کے مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اور جس پہ سب سے زیادہ شفقت شامل حال جس خاندان کے رہی، وہ خاندان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو روح میں محبت اس خاندان کی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا بھی یہی تھا۔ وفات کی رات میں فرمایا علی نہیں آئے، عرض کیا گیا نہیں پہنچے، پھر پوچھا دوسری مرتبہ علی، عرض کیا گیا آپ نے جس کام میں بھیجا تھا وہ ابھی تک نہیں آئے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا تیسری مرتبہ دریافت فرمایا یا پھر وہ آ گئے۔ تو جتنی خواتین تھیں وہ کہتی ہیں ہم ایک طرف کو ہو گئیں، دوسری گھر میں چلی گئیں، اور علی رضی اللہ عنہ جھکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ اپنا کان رکھ دیا، اور طویل وقفے تک، دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کان میں باتیں کرتے رہے، اور علی رضی اللہ عنہ بار بار سننے کا اس بات کرتے رہے کہ جی سمجھ میں آ رہی، جی میں سن رہا ہوں، ایسی بات۔ تو روح انسان کی کس چیز سے تازگی پاتی ہے؟ شعر سے، ذکر سے، موسیقی سے، کسی کی یاد سے، کسی کے پاس ہونے سے،
ہر آدمی کا اپنا حال ہے، مومن کا اپنا حال ہے، کافر کا اپنا حال ہے، صوفی کا اپنا حال ہے، فلسفی کا اپنا حال ہے۔ اور جس چیز سے وہ تازگی پاتی ہے، موت کے بعد روح پھر اس میدان میں چلی جاتی ہے۔ یہ ہے اہم مسئلہ۔ اس لیے حیوانیت سے جن لوگوں کی روح کو تازگی اور سکون ملتا ہے، ان کی روح مسخ ہو کے اسی حیوان کی صورت میں بن جاتی۔ یہ ہے اصل۔ تو اس لیے فنا اور بقا کی قوتیں کام کرتی ہیں، اور صوفیہ اس فنا کی قوت کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو تو وہاں سے بقا کے اسباب اور سامان پیدا کر دیتا ہے، کوئی تصور میں نہیں تھا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کیا اچھی بات کبھی کہتے تھے، فرماتے تھے اس علم کی تہمت نے نام دے دیا لوگوں میں، یہ نہ ہوتا تو ایسے اپنے آپ کو مٹاتا کہ چڑیا کا گھونسلہ پھر بھی کوئی یاد کرتا ہے، مجھے لوگ اتنا بھی نہ یاد کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت میں اس کے قریب قریب تو پہنچے ہیں لوگ، لیکن خود یہ حالت ہی اسی کی ہو جائے شاید دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے خدا قیامت میں بھی مجھے نہ اٹھائے، بس مٹی میں ہی ملا دے، قیامت میں بھی نہ اٹھو۔ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی گناہ یا یہ یا وہ فنائیت جس درجے کی طاری تھی نا، مؤسس بانی پہلا فرد فقہ حنفی کا، جتنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو پھر بھی یہ کہا کہ مجھے سامنے نہ لائیں اور جنت بھیج دیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو ان کا کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں قیامت میں خدا سے ملاقات ہو، جنت ہو، یہ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں اللہ اٹھائی ہی نہیں، بس ختم ہو۔ روح تک کی فنائیت پہ جو شخص کہتا ہو، ایسا دوسرا آدمی پوری جماعت میں غالباً نہیں ہوگا۔ اور خدا نے ایسی بقا رکھی کہ ان کی ذات پاک سے جو چشمہ پھوٹا ہے حنفیت کا، کوئی شخص بات ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ حنفی فقہ کے بانی تینوں سیدنا علی، سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ساری فقہ حنفی ان کے کوچے سے گزرتی ہے، یہ تینوں اوپر ہیں، اور یہ سارے علم کے دریا ان تینوں سے ہی آ رہے ہیں۔ امت میں ہمیشہ غالب رہی ہے، اب تک بھی غالب اکثریت فقہ حنفی کی ہے۔ اس میں واضح اثرات ہیں رضی اللہ عنہ کی اس فنائیت کے کہ انہوں نے فنا کے مرتبے تک وہ پہنچے اور اللہ نے بقا دے دی۔ اور بالکل اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، جو لوگ اپنی بقا کی غیر شرعی جد و جہد کرتے ہیں نا، خدا ایسا بھی کر دیتا ہے کہ لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ بڑی عبرت، بہت بڑے سامان ہیں سیکھنے کے لیے۔ قارون کا خزانہ، قارون گزرا، لوگوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی، اور جب وہ زمین میں دھنسایا گیا تو قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کان اللہ، اور لوگوں یاد رکھنا اس بات کو، ارے اللہ کبھی بھی کافروں کو فلاح نہیں دیتا۔ وہ قارون تو اپنے زمانے کا تھا، لوگوں نے خدا کی پناہ مانگی، سیاست سے ہٹ کے جن شہزادوں کو زندہ حالت میں آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا، صبح کس حال میں ہوئی اور گرفت ہوئی تو شام کس حال میں گزری،
کہاں چلے گئے، کہاں گئی وہ دولت، کہاں گیا وہ شاہی خاندان، کیا ہوا؟ اگلوں نے صحیح یا غلط جو بھی، یہ تو ان کے معاملے، ہمیں کیا معلوم، لیکن باندھ کے ڈال دیا۔ سوچو تو یہ کیا ہے؟ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ کہتا ہے یہ زمانہ ہے، یہ ٹائم ہے جسے ہم یوں پھیر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ لگتا ہے کہیں بھی تو صبح جس شخص کی زیارت اور ہاتھ چومنے اور سجدہ کرنے تک پہ لوگ راضی ہوتے ہیں، شام کو فوج کی خبر آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں میرا نام کٹواؤ بھئی اس رجسٹر سے، کہیں میرا نام ان کے ساتھ آ گیا تو فوج نہ آ جائے۔ یہ ہے فنا اور بقا، کہ آدمی بقا اگر چاہتا ہے تو وہاں تعلق رکھے جن کو اللہ نے بقا نصیب فرمائی، اگر وہ چاہے کہ بقا رہے اور ان جگہوں پر تعلق رکھے جہاں پہ در حقیقت فنا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے زوال سے روک نہیں سکتی۔